نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انا انزلنا اليك الكتاب انا بشک ہم نے، ہم سے مراد اللہ تعالی ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، میں نے کی بجائے ہم نے کہا گیا ہے۔ میں کی بجائے اپنے لیے جب ہم بولتے ہیں تو یہ دراصل عظمت کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے۔ جیسے تو کی بجائے تم یا آپ بولتے ہیں تو اس میں فرق ہے نا، کیا فرق؟ ادب کے لیے۔ تو اپنے لیے جمع کا صیغہ بولنا صرف اللہ تعالیٰ کو ہی زیب دیتا ہے، انسانوں کو نہیں دیتا۔ لیکن اگر کسی زبان یا کلچر میں کی جگہ ہم بولا جاتا ہے، جیسے بعض اوقات اردو اسپیکنگ لوگ بعض خاص ایریوں کے اپنے لیے ہم بولتے ہیں، لکھنؤ وغیرہ جو علاقے، تو اس میں اگر تو بڑائی کا اظہار مقصود ہے تو ایسا کرنا درست نہیں، اور اگر صرف ایک زبان کا حصہ یا ادائیگی کا طریقہ ہے تو کوئی بات نہیں۔ تو ہر شخص خود اپنا جائزہ لے کہ وہ ہم کیوں بول رہا، خود کو، میں کو ہم کیوں کہہ رہا ہے، نیت کیا ہے پیچھے۔ اگر تو صرف بغیر سوچے سمجھے کلچر کو فالو کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن اگر دل میں اپنی بڑائی مقصود ہے تو یہ درست نہیں۔ اور یہ بھی کوئی آپ پر اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، جبکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے کہ اس میں جمع کا صیغہ بسا اوقات جمع کے لیے نہیں استعمال ہوتا، بلکہ ادب کے لیے، احترام کے لیے، مدح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مدح کیا ہوتا ہے؟ مدح بیسیکلی مدح لفظ ہوتا ہے تعریف کے لیے۔ تو تعریف کس کو زیبا دیتی ہے؟ الحمد للہ، سب کے لیے نہیں ہے تعریف۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا، الیکا، آپ کی طرف، الکتاب، کتاب کو، مراد ہے قرآن کریم۔ اور قرآن کریم اگرچہ اللہ کا کلام ہے لیکن اس کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لکھا گیا تھا، اور کتاب عربی زبان میں لکھی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، فعال کے وزن پر۔ لتحکما، کیوں اتارا ہے کتاب کو؟ تاکہ آپ فیصلہ کریں، ہا کاف میم حکم، حاکم اسی سے، تاکہ آپ فیصلہ کریں، آپ حاکم بنے، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ کس طرح فیصلہ کریں؟ بما، ساتھ اس چیز کے، اراک اللہ، جو دکھائی آپ کو اللہ نے، اراکا، اس نے دکھائی کا آپ کو، یعنی جو اتاری آپ کی طرف وحی کے ذریعے، یعنی قرآن مجید میں جو وحی کے ذریعے اللہ نے قرآن مجید کی شکل میں جو کچھ بھی نازل کیا ہے، آپ اس کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ ولا تکن، اور آپ نہ ہوئیے، نہ بنیے، للخائنین، خائنین کے لیے۔ خائنین خائن کی جمع ہے، اور خائن کا لفظ خیانت سے ہے، خا واو نون اس کا روٹ ہے۔ خیانت کا معنی کیا ہے؟ غدر، مکر، خداع، دھوکہ، کسی کو دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، کسی کے خلاف چال چلنا۔ تو خیانت کاروں کے لیے آپ نہ ہوئیے خصیما، جھگڑا کرنے والا، مخاصم، خاص صاد میم اس کا روٹ ہے۔ یعنی آپ خیانت کاروں کے مددگار نہ بنیے، ان کی طرفداری نہ کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جھگڑا لایا جاتا یا کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ معاملے کے ظاہری پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے فیصلہ فرماتے، یعنی اس وقت آپ کو وحی کے ذریعے نہیں بتایا جاتا تھا کہ فلاں شخص
حق پر ہے تو آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں، اور فلاں جو ہے وہ غلط کر رہا ہے تو اس کے خلاف آپ فیصلہ کریں. بلکہ ایسے امور میں آپ اجتہاد کرتے تھے، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن احکام کے متعلق مجھ پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی تو ان میں یقیناً میں اپنی رائے سے ہی فیصلہ کرتا ہوں. تو جو فیصلہ تو وحی کے مطابق ہوتا یا کسی معاملے میں آپ کو وحی کر دی جاتی، مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص آپ سے آ کے کوئی سوال کرتا کہ اس معاملے میں کیا حکم ہے. قرآن مجید میں اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے نہیں ہو چکا ہوتا تھا. تو پھر آپ کیا کرتے؟ اپنی رائے سے فیصلہ دیتے، اور اگر وہ فیصلہ درست ہوتا تو ایک طرح سے اللہ تعالی کی طرف سے اس پہ تائید ہوتی، اور اگر وہ فیصلہ درست نہ ہوتا تو اللہ تعالی کی طرف سے اسے درست کر دیا جاتا. اور اس کی بہت سی مثالیں ملتی. مثلا ایک عورت آپ کے پاس آئی، اس نے اپنے شوہر کی شکایت کی کہ وہ اس کو مارتا ہے، تو آپ نے عدل کے تقاضے کے طور پہ کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی مار لو، وہ مارے تم بھی مار لو. لیکن جو ہی وہ جانے لگی تو آپ پہ وحی نازل ہو گئی کہ نہیں، اس کو روک لیں. جواباً عورت نہ مارے. کیوں نہ مارے؟ کیونکہ اس کو جواباً پھر اس سے زیادہ زور سے مار پڑے گی، کیونکہ مرد طاقتور ہے. اگر عورت فزیکلی مرد کو ہٹ کرے گی تو اس کی انا بھی مجروح ہوگی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے زیادہ شدید ری ایکشن سامنے آئے گا. عورت مرد کے مقابلے میں جسمانی طور پہ چونکہ کمزور ہے اس لیے زیادہ پٹ جائے گی، وہاں کام اور خراب ہو جائے گا. تو بہتر ہے کہ اپنے دفاع کے لیے مارنے کی بجائے ہاتھ روک لے. تو یہ ایک مثال ہے. تو یہاں پر کہا کیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں. جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے اس کے مطابق، خواہ وہ وحی مطلوب ہے یا وحی غیر مطلوب. لیکن کبھی بھی آپ دھوکہ باز لوگوں کی طرف سے ان کا دفاع نہ کریں، خائنین کے مددگار نہ بنے. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی بھی وکیل، کسی بھی لائر کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ غلط مقدمات کی حمایت کرے. اگر اس کو یہ پتہ چل جائے کہ فریق معاملہ، یعنی اگر دو لوگوں میں جھگڑا تو فریق معاملہ سے مراد کیا ہے کہ ایک گروہ جو اس خاص وکیل کے پاس اپنا معاملہ لے کر آیا ہے، اگر اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا کلائنٹ جو ہے وہ وہی مجرم ہے، غلط کام کر رہا ہے، مثلا قاتل ہے یا چور ہے یا دھوکے باز ہے، تو ایسی صورت میں اس کو وہ کیس نہیں لینا چاہیے. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، خیانت کار لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ہر حال میں انسان کو حق کا ساتھ دینا چاہیے. حق کی بات کوئی بھی کرے، خواہ اپنا کرے یا غیر کرے، اس کا ساتھ دینا چاہیے. اور اگر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑ لینا چاہیے. کسی بھی نسل یا قومیت کی بنیاد پر کسی کی حمایت نہیں کرنی چاہیے اگر وہ غلط کر رہا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی رشتہ دار غلط کام کر رہا ہے اور وہ آپ سے غلط کام پر سفارش کروانا چاہتا ہے، یا آپ کی قوم یا آپ کی فیملی یا برادری میں سے کوئی ایسا شخص آپ سے طرفداری چاہتا ہے، حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص غلط کام کر رہا ہے. پیچھے آپ نے سفارش کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ اسی سے پھر کنیکٹڈ ہے بات کہ جو اچھے کام کی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، اور جو برے کام کی، غلط کام کی شفاعت کرے گا تو اس کو اس میں سے بھی حصہ ملے گا. تو یہاں مزید وضاحت کی گئی کہ اگر کوئی شخص غلط کار ہے، خیانت کار ہے، اور وہ آپ سے اپنی خیانت پر مدد چاہتا ہے، اپنے غلط کام کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں جب پتہ چل جائے تو اس کا ساتھ مت دیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو. انسان کو ہمیشہ انصاف سے کام لینا چاہیے، خواہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ. یہی بات مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان بھی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان غلط کر رہا ہے اور اس کا جو مخالف ہے یا جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہے دوسرا فریق جو نان مسلم ہے مگر وہ حق پر ہے، تو اس وقت انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ آپ
اس کا ساتھ دیں جو حق پر ہے، خواہ وہ آپ کے دین مذہب میں سے ہے یا نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے دین کی جو تعلیمات ہے وہ کس قدر عدل پر مبنی، کس قدر انصاف سکھائے گئے. حتیٰ کہ اگر ماں باپ بھی ہوں، یعنی ماں باپ کے ساتھ احسان کی بار بار قرآن مجید میں تلقین کی گئی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن اگر والدین بھی غلط بات کر رہے ہوں تو ان کا بھی ساتھ نہیں دینا چاہیے. اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل سے کام لو، وہ تقوی سے زیادہ قریب ہے. واستغفر اللہ، اور اللہ سے بخشش مانگیے. کس کے لیے؟ اپنے لیے. اور استغفار کیا ہوتا ہے؟ ستر الذنب والتجاوز عنہ، یہ ڈیفینیشن ہے استغفار کی. گناہ کو ڈھانپ دینا اور اس سے درگزر کرنا، کہ غلطی کو اللہ تعالیٰ چھپا دے اور اس سے درگزر کرے، وہ سامنے بھی نہ آئے، کسی کو پتہ بھی نہ چلے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک ہے اللہ غفور الرحیم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے. سورۃ الفتح میں آتا ہے کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اگلے پچھلے سب گناہ معاف ہیں آپ کے. تو پھر یہاں پر کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو بطور نمونہ امت کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. خطاب آپ سے ہے، لیکن پچھلی آیت میں بھی اور اس آیت میں بھی خطاب کس سے ہے؟ آپ سے براہ راست. لیکن سبق کس کے لیے ہے؟ ہم سب کے لیے. کیوں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ایک بہترین نمونہ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہے گا، نہ یہ سوچے گا کہ نعوذ باللہ آپ نے کبھی خیانت کاروں کا ساتھ دیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ کو حکم دے کر، آپ کو کہہ کر ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ کسی کے لیے بھی یہ بات جائز نہیں کہ وہ غلط کار لوگوں کا ساتھ دے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے غفور الرحیم، اللہ تعالی سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ مہربان ہے. ولا تجادل، اور نہ جھگڑا کیجے. تجادل کا لفظ روٹ کیا ہے اس کا؟ جیم دال لام، جدال. جدال کون سا جھگڑا ہوتا ہے؟ مجادلہ پیچھے پڑ چکے آپ، دلیل کے ذریعے دوسرے پر بازی لے جانا. اور مجادلہ جو ہے یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اچھے معنوں میں بھی اور برے معنوں میں بھی، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے. اور مجادلہ میں مناظرے کا معنی بھی آتا ہے، جھگڑنے کا معنی بھی. ولا تجادل، اور نہ آپ جھگڑیے، نہ آپ بحث کیجیے. ان الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جو اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں، جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں. اپنے آپ سے خیانت کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب انسان غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو وہ دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات درست نہیں. سچائی کو چھوڑنا جو ہے، سچائی کو ترک کرنا، اپنے آپ کو چھوڑنا ہے، اپنے خلاف جانا ہے، اپنے آپ کو چیٹ کرنا ہے. کیونکہ انسان اندر کی آواز نہیں سن رہا ہوتا. مثلا آپ کا ضمیر آپ کو پکار رہا ہے، آواز آ رہی ہے اندر سے، اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی نہیں آ رہی، بس چپ کرو، کچھ نہیں، مجھے کرنا ہے یہ غلط کام. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا. تو جو لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی شخص جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ کسی کے ساتھ کرے، اس سے پہلے وہ اپنے ساتھ کر چکا ہوتا ہے. یہ کہنے کی بجائے کہ جو لوگ دوسروں سے خیانت کرتے ہیں، یہ کہا گیا جو اپنے سے کرتے ہیں. اس سے بات کی شدت مزید واضح ہوتی. اگر یہ کہا جائے نا وہ لوگ جو دوسروں سے خیانت کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ایفیکٹ کم ہوگا. ٹھیک ہے، دوسروں کو دھوکہ دیا، اور عام طور پہ دھوکہ تو دوسروں کو دیا جاتا. لیکن جب یہ کہا گیا نا کہ جو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، تو انسان اپنے بارے میں بہت سینسیٹیو ہوتا ہے، یا نہیں؟ کسی کو نقصان پہنچ رہا ہو، درد کم ہوتا ہے. کسی کا خون بہتا دیکھ کے آپ کو ہوتا ہے کہ ہائے بیچارے کا خون بہ رہا ہے، تکلیف ہوتی ہے. ایسا نہیں محسوس کرتے.
لیکن جب آپ کا اپنا ہاتھ کٹ جائے اور اس میں سے خون بہ رہا ہو تو پھر احساس کتنا ہوتا ہے؟ اتنا ہی جو دوسرے کا خون دیکھ کے ہوا تھا؟ نہیں، زیادہ ہوتا ہے نا. پھر تو آپ رونا بھی شروع کر سکتے ہیں، چیخنا چلانا بھی شروع ہو سکتا ہے. تو جب یہ بات کی گئی کہ جو لوگ اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی سچے نہیں ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کا آپ ساتھ نہ دیں، آپ ان کا دفاع نہ کریں. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یحب، نہیں محبت رکھتا، من کانا، جو کوئی بھی ہو، خوانن، بہت زیادہ خیانت کرنے والا، اثیما، بہت گنہگار. اللہ تعالیٰ کسی خیانت کار گناہگار شخص سے محبت نہیں رکھتے. یہ اور بھی زیادہ سخت بات ہے کہ اگر انسان پہلی بات سے سبق نہ لے، اپنے اوپر گزرنے والی تکلیف کو کوئی نہیں محسوس کرتا، تو پھر شاید اس کو یہ بات سمجھانے کے لیے زیادہ افیکٹو ہو کہ دیکھو پھر تم اللہ کی نگاہ سے گر جاؤ گے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ غلط کام اس لیے نہیں چھوڑتے کہ ان کو نقصان ہو رہا ہے، وہ کس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہائے لوگ کیا کہیں، ہم لوگوں کی نظروں میں گر جائیں گے. تو لوگوں کا خوف جو ہے یا لوگوں کی نظروں میں عزت کا چاہنا جو ہے وہ انسانوں سے غلط کام چھڑا دیتا ہے. اور اگر کسی کے اندر اللہ کی محبت ہے تو اس کے لیے سب سے کارآمد نسخہ کیا ہے کہ دیکھو یہ کام نہ کرو ورنہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاؤ، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو جس شخص کو اس بات کی فکر ہو، اس بات کا غم ہو، اس بات کا خوف ہو کہ میرا رب مجھ سے منہ موڑ لے گا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ضرور وہ کام چھوڑ دے گا. تو پہلے تو ایک بات سے روکا گیا، کون سی بات؟ خیانت کاروں کا ساتھ نہ دو، ان کی طرف سے جھگڑا نہ کرو. پھر اس کے بعد کیا بتایا گیا کہ خیانت دراصل اپنے ساتھ خیانت ہوتی، کسی کے ساتھ خیانت دراصل اپنے ساتھ خیانت. اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ خیانت کار لوگ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے. جی ہاں، خیانت کا ایک وسیع مفہوم ہے اور انشاءاللہ اور جگہ پر اس کی مزید وضاحت بھی ہوگی. مراد اس سے یہ ہے کہ جب آپ کو پتا ہو کہ کوئی شخص غلط ہے اور پھر بھی آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں تو دراصل آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو دے رہے ہیں، آپ خیانت کر رہے ہیں نا. عدل کا تقاضا کیا تھا کہ آپ کیا کرتے؟ حق کا ساتھ دیتے، لیکن آپ نے نہیں دیا تو کیا ہو گیا؟ اپنے ساتھ خیانت ہوگی. تو اسی طرح کوئی شخص جو کسی کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو دراصل اپنے ساتھ کر رہا ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، من غش فلیس منا، جو شخص ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں. تو فریقین میں سے جب تک کسی کے بارے میں پختہ یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی وکالت جائز نہیں. پھر یہ بھی ہے کہ خیانت جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کسی کا ساتھ دینے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ شخص کر کیا رہا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور مت تعاون کرو گناہ اور زیادتی کے کاموں پر، کسی کا ساتھ مت دو. لیکن کیوں دیتے ہیں لوگ پھر بھی، جانتے بوجھتے ہوئے بھی، کہ ناراض ہو جائیں. اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے موقع پر اپنے قریب ترین عزیز ترین کو چھوڑ دے اللہ کی محبت کی خاطر. اس آیت سے وہ مفہوم بھی بہت اچھی طرح واضح ہوتا ہے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ کی خاطر بغض رکھے، اللہ کی خاطر کسی کو دے اور اللہ کی خاطر کسی کو منع کر دے، روک دے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا تھا نا، لا دین لمن لا عہد لہ ولا ایمان لمن لا امانت لہ. خیانت کا اپوزٹ کیا ہے؟ امانت. کہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس کے اندر امانت کا پاس نہیں، یعنی خیانت کار ہے جو. تو ایمان کس سے مکمل ہوتا ہے؟ جب انسان اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ہی کے لیے کسی کو چھوڑتا ہے. ابغض للہ، یہ ابغض للہ کیا ہے کہ ایک مثلا آپ کا بھائی غلط کام کر رہا ہے، آپ کی بھابھی پر ظلم زیادتی کرتا ہے، جھگڑا آپ کے سامنے آتا ہے،
اب آپ کا فرض کیا ہے؟ کس کا ساتھ دیں؟ بھابھی کا دیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے بھائی زیادتی کر رہا ہے، لیکن آپ بھائی کا دیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ خیانت کی. تو بھائی کا ساتھ دے کے، مظلوم کا ساتھ نہ دے کے کیا کیا آپ نے؟ اللہ کی محبت سے اپنے آپ کو محروم کیا. آپ نے اپنے ایمان کو ڈز لگائی، کیونکہ جہاں امانت نہیں وہاں ایمان نہیں. آپ نے اللہ کے لیے محبت نہیں کی، یہاں خاندان برادری کے لیے کی، اللہ کے لیے بغض نہیں رکھا. تو بات یہ ہے کہ منافق کی سب سے پہلی علامت جھوٹ ہے، اور مومن جو ہے وہ انتہائی سچا انسان ہوتا ہے. اور سچ بولنا اور کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کا ساتھ دینا اور سچائی پہ قائم رہنا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، لیکن یہی ہمارا دین ہے. آپ سب اپنے آپ کا بھرپور جائزہ لیا کریں صبح سے شام تک کہ کہیں کوئی جھوٹ تو نہیں بولا میں نے. اور اگر آپ کو پتا چلے، خیانت نہ کریں اپنے ساتھ، اپنا جائزہ محاسبہ خوب لیں کہ کہیں کوئی بات میں غلط بیانی تو نہیں ہو گئی، کہیں بلا ضرورت مبالغہ رہی تو نہیں ہو گئی. کوئی اور نہیں ہے آپ کو بتا سکتا، یہ آپ اپنے آپ کو خود ہی چیک کریں گے. جب آپ کو پتا چل جائے تو اب مان جائیں. پھر کسی کے ساتھ کیا، اپنے آپ کا حساب کریں، مان لیں کہ میں نے کیا غلط. اچھا پھر آپ کیا کریں؟ اپنے آپ کو سزا دیں. اچھا سزائیں کئی طرح کی ہو سکتی ہے. مثلاً ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھڑے ہو کر 1 منٹ کے لیے 100 بار استغفار پڑھیں، صرف اس غلط بیانی پر جس پہ شک بھی ہوا آپ کو کہ آپ کی منہ سے غلط بات نکل گئی. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں. مثلا آپ کو کسی نے کہا یہ کام کیا تھا آپ نے، آپ کہتے ہیں ہاں میں نے کر لیا، اور آپ اس وقت تو درست ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے حافظے کی بنیاد پر، لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ کو یاد آتا او ہو مجھ سے تو بھول ہو گئی، میں نے کیا نہیں تھا. اب وہ جس نے پوچھا وہ تو چلا گیا کہیں، اب آپ کہاں سے ٹریس کریں اس کو، ڈھونڈے ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے سے بھول ہو گئی تھی. وہ تو گیا، لیکن آپ کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اپنے رب کے ساتھ. اسی کو خطا کہتے ہیں نا، بھول چوک. یہ جان بوجھ کے جھوٹ نہیں بولا آپ نے، لیکن ہو گیا، بات تو غلط بیانی کی تھی جو اصولاً نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، بعض اوقات تو کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کچھ، ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے، ہم اپنے لکھنے پڑھنے میں مصروف ہیں. کہتے آپ 5 بجے آ جائیں گے نا، تو کہتے یس آ جاؤں گے، اور آپ کوئی نہیں سوچ رہے ہوتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو ایک غلط بات ہی کر رہے ہیں نا آپ دوسرے کو انتظار میں رکھیں گے 5 بجے کا کہہ کے، لیکن ہم چیک نہیں کرتے اپنے آپ. تو اس موقع پر جب آپ کو ہوش آئے کہ او ہو مجھ سے تو غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن اب کوئی فون نہیں، کوئی راستہ وسیلہ نہیں کچھ کرنے کا، پھر آپ کیا کریں؟ اب اپنے آپ کو سزا دیں. اس سزا میں کئی طریقے ہو سکتے، مثلاً یہ کہ 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سچے دل سے استغفار پڑھنا شروع کر دیں. یا پھر یہ کہ اگر زیادہ بڑا جرم ہے تو پھر آپ وضو کر کے نفل پڑھیں، یا پھر صدقہ کریں، یا اپنے آپ کو کسی اپنی پسندیدہ چیز سے محروم کریں. کوئی کھانے کو کچھ دل ہے تو مت کھائیں، یا کسی سے ملاقات کو دل ہے تو مت کریں. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے پسندیدہ کاموں میں سے، اس سے اپنے آپ کو روکیں. تو اپنے نفس کو پھر سزا دیں. اس طرح ہم اصلاح کریں گے، کوئی اور نہیں ہماری یہ اصلاح کر سکے. یہ اندر کے جو چیزیں ہیں یہ صرف ہم ہی کو پتا ہوتی ہیں. اور یہ سب کچھ ہم کیوں کریں گے؟ تاکہ ہمیں اللہ کی محبت نصیب ہو. کیونکہ ان اللہ لا يحب، اللہ کو پسند نہیں ہے ایسے لوگ، من کان خوان، جو بہت زیادہ خیانت کرتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں، اثیما، بہت گناہگار. اور اسیم جو ہے، آپ کو پیچھے کیونکہ الفاظ کی وضاحت ہو چکی ہے تو اس لیے دہرانے کا ٹائم نہیں ہوتا. اسم اس گناہ کو کہتے ہیں جس میں کسی کی حق تلفی ہو. کون سا گناہ؟ جس میں کسی کا حق مارا جائے، اثیم. اور اثیم فعیل کے وزن پر، اور فعیل مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ گناہگار، بار بار غلطیاں کرنے والا، بار بار دوسروں کو ستانے والا، اس کا حق مارنے والا. یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے. وہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ کیوں چھپتے ہیں؟ غلط کام کرنے کے لیے، یا یہ کہ لوگ انہیں برا بھلا نہ کہیں. یہاں منافقین کو سرزنش کی جا رہی، ان کی تردید کی جا رہی، ان کو وعید کی جا رہی. وعید کیا ہوتا ہے؟ ڈانٹا جا رہا. یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے چھپتے، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپتے. عام طور پر جب کسی کو کوئی خیانت کرنی ہوتی ہے یا کوئی غلط بات کرنی ہوتی ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ لوگوں سے چھپ کر کرتا ہے.
اس وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں لوگوں سے تو چھپ رہا ہوں، لیکن اللہ تو ساتھ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اکیلے نہیں ہو۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ بیت یبیت تبییت، روٹ اس کا ہے بیت، بیت کہتے ہیں گھر کو، گھر وہ جگہ جہاں رات گزاری جاتی ہے، اور بیت کا معنی ہوتا ہے رات کے وقت چھپ کر کوئی بات کرنا۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ، اور وہ ان منافقوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کے آپ کے خلاف مشورے کر رہے ہوتے ہیں، سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ما لا، جو نہیں، یرضا، وہ پسند کرتا، کون؟ اللہ، من القول، بات میں سے، اللہ کی مرضی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ناپسندیدگی کی باتیں کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ ساتھ اس کے جو وہ عمل کر رہے ہیں گھیرنے والا، یعنی وہ اللہ کے گھیرے میں ہے۔ جیسے کوئی مجرم پولیس کے گھیرے میں آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے جب کوئی گھیرے میں آ جائے؟ بات میری سمجھ آئی؟ گھیرے میں آنا، اسکیپ نہیں کر سکتا، پھر پکڑا جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے ہے، وہ کہیں بھی ان کو چھپا نہیں سکتے، اعمال کو خود بھی کہیں نہیں چھپ سکتے، بھاگ نہیں سکتے، اب تو وہ پکڑے ہی جائیں گے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، لوگ اگر چوری کر لیں یا کسی کو دھوکہ دے دیں یا کوئی فراڈ کر لیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، پیسہ لیا بھاگ گئے، دوسرے ملک چلے جاتے ہیں، دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، آزاد علاقوں میں چلے جاتے ہیں جہاں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا۔ یستخفون من الناس، لوگوں سے چھپ جاتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، اور اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ کیسے چھپ سکتے ہیں؟ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ راتوں کو ناپسندیدہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، چھپ کے مشورے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بندے کی بعض باتوں سے خوش ہوتے ہیں اور بعض باتوں سے ناراض ہوتے ہیں۔ لا یردا کا کیا مطلب ہے؟ نہیں راضی ہوتا، نہیں پسند کرتا، من القول، بات میں سے، یعنی ان کی یہ چھپ چھپ کے کی ہوئی باتیں اللہ کو پسند نہیں، اور ان کے سارے اعمال اللہ نے گھیرے میں لے رکھے ہیں، کہیں ان کو ضائع نہ کر سکیں گے اور خود بھی کہیں نہ بھاگ سکیں گے۔ اب یہ جو بات ہے نا اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ فزیکلی اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنے علم کے ساتھ ان کے بیچ میں ہوتے ہیں، یعنی اللہ کو معلوم ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، آج کل جیسے کمیونیکیشن کا دور ہے تو بعض اوقات جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیوز میں یا بعض پروگرامز کے اندر دوسرے ملک کے دوسرے شہر سے لوگوں کو سیٹلائٹ پہ لیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں کون، سو اینڈ سو پرسن۔ ہمارے ساتھ ہے کہ کیا مطلب ہے؟ وہ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے نہیں تو پھر کیوں ساتھ ہیں؟ گفتگو میں شریک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ساتھ ہونے کا مطلب ضروری نہیں کہ فزیکلی کوئی ساتھ ہو۔ جیسے وہ ایک شعر ہے نا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تو پاس تو نہیں ہوتا، تو کیا چیز پاس ہوتی ہے؟ یاد، ٹھیک ہے نا۔ کوئی کوشچن؟ جی، بات کرتے ہیں تو سنتا ہے، اگر کوئی ایکشن کر رہے تو دیکھ رہا ہوتا ہے، یعنی وہ دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے۔ تو یہاں معیت کا معنی جو ہے وہ دیکھنے، سننے، علم کے معنی میں، جاننے کے معنی۔ ہاں انتم، یہ تم، ہاں جو ہے کلمہ تنبیہ ہے، ہاؤلائے، وہ لوگ ہو، ہاں تم تو وہ لوگ ہو، جادل تم نے جھگڑا کیا، بحث کی تم نے، انہم، ان کے بارے میں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے دنیا میں ان کی طرفداری کی۔ یعنی اگر کوئی ایسا کرے کہ کسی مجرم کا ساتھ دے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں تو اس کی طرفداری کر رہے ہو، اس کی طرف سے بحث کر رہے ہو، اس کی وکالت کر رہے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ تم کیوں اس کی وکالت کر رہے ہو۔ یعنی وکیل ہونے سے مراد صرف کسی عدالت میں وکالت کرنے والا نہیں ہے، اس سے مراد کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو کسی کا مقدمہ لے کر آئے۔ Why are you defending them؟ تم وہ ہو جنہوں نے ان کو ڈیفینڈ کیا ہے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ،
کون ان کو ڈیفینڈ کرے گا اللہ کے سامنے یوم القیامت، قیامت کے دن. کل کون ان کا وکیل بنے گا؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو ان پر وکیل ہو، جو ان کا مددگار ہو، نگران ہو، ضامن ہو، ذمہ دار ہو، مسئول ہو. کوئی بھی تو نہیں. دنیا میں تو آپ حق ناحق دوسروں کا ساتھ دیتے ہیں، بعض اوقات مجبوری میں دیتے ہیں، بعض اوقات خوشی سے دیتے ہیں، بعض اوقات آپ کی کوئی ہمدردیاں ہوتی ہیں کسی کے ساتھ اور آپ اس کو کسی قیمت پر نقصان اٹھاتے دیکھ نہیں سکتے، تو پھر آپ نہیں سوچتے کہ اس کی مدد کرنا جائز ہے یا ناجائز، بس آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو کرنا ہے. تو یہاں پر خبردار کیا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی کہ ایسا مت کرنا. اگر دنیا کی زندگی میں تم کسی کی ناحق طرف داری کرو گے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن ایسا کرنا ممکن نہ ہوگا. اللہ کے سامنے کوئی کسی کی جھوٹی سفارش نہ کر سکے گا. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، سورۃ الانفطار آیت 19. یوم جس دن، لا تملک نہ مالک ہوگا، نفس کوئی نفس، لنفس کسی نفس کی طرف سے، شیئن کچھ بھی، کوئی کسی کو کچھ فائدہ نہ دے سکے گا، اور معاملہ سارے کا سارا اس دن صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوگا. کوئی دوستی، کوئی رشتہ داری، کوئی طرفداری کل کام نہ آئے گی، فائدہ نہ دے گی. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی برا عمل کرے گا، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کرے گا، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے معافی مانگے گا، استغفار کرے گا، یجد اللہ، پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان. یعنی پاسٹ میں اگر ایسی غلطیاں ہو چکی ہیں، دیکھیے قرآن آئینہ دکھاتا نا ہم کو. جیسے آپ سو کے اٹھتے ہیں، صبح منہ ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ آئینہ دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا دیکھنے کے لیے؟ کیسے لگ رہے ہیں؟ ٹھیک لگ رہے ہیں؟ کسی کو شکل دکھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو قرآن بھی ہمیں آئینہ دکھاتا ہے، کہاں کہاں غلطیاں ہیں ہم میں، کہاں کہاں داغ دبے ہیں. کیا ہم اللہ کو منہ دکھا سکتے ہیں؟ دنیا میں تو مرر دیکھتے ہیں لوگوں کو شکل دکھانے کے لیے، لیکن قرآن ایسا مرر ہے جو ہمیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے وقت اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بناتا ہے کہ دیکھو جو کچھ بھی ہے نا یہی صاف کر لو. اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی باتیں یاد آتی، او فلاں موقع پر میں نے یہ غلطی کی تھی. ہوتا ہے نا، ہم جو سنتے ہیں ہمارے اپنے اندر ایک وہ چل رہا ہوتا ہے، ایک فلم چل رہی ہوتی ہے اور اپنے اندر ہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ اچھا یہ تو میری ہی بات ہے. ہر سبق پڑھ کے ایسے لگتا ہے نا یہ تو میرے بارے میں ہے، اور واقعی قرآن ہم میں سے ہر ایک کے لیے. تو ایسی صورت میں جب بھی کوئی غلطی نظر آئے اپنی تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے اچھا کوئی بات نہیں، سبھی کرتے ہیں، میں نے کر لیا تو کیا ہوا. نہیں، اصل طریقہ یہ ہے جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ کبھی خیانت ہوئی ہو، کسی کی ناجائز طرفداری ہوئی ہو، کوئی ناجائز سفارش کر دی ہو کسی کی آپ نے، اور اب آپ ریئلائز کر رہے ہیں کہ ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب پھر کیا کریں؟ کیا ہو؟ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی کرے گا کوئی بھی برائی، کوئی غلطی ہو گئی اس سے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پہ ظلم ہو گیا اللہ کی نافرمانی کر کے. اپنے آپ پر انسان کب ظلم کرتا ہے؟ ویسے تو کوئی نہیں کرتا بظاہر. اپنے پہ ظلم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو دو چار چانٹے لگانا یا کوئی اپنے ساتھ کوئی اور اسی طرح کا فزیکلی اپنے آپ کو ٹارچر کرنا. تو آپ کہیں کہ اپنے ساتھ ظلم کیا میں نے. گناہ کرنا سب سے بڑا خود کے ساتھ ظلم کرنا ہے. تو جو کوئی اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو کیا کرے؟ ثم یستغفر اللہ، پلٹ آئے اللہ کی طرف، پھر بخشش مانگے، استغفار کرے اللہ سے، معافی مانگ لے. کیسے؟ اپنی غلطی کو مان کر کہ اللہ میں گناہگار ہوں. توبہ کی 5 شرائط پوری کر کے پیچھے بتا چکی. تو کیا ہوگا؟ یجد اللہ، پائے گا اللہ کو. کیسا پائے گا؟ غفور الرحیم. اب دیکھیے کہ جب آپ سے کسی انسان کے حق میں کوئی کوتاہی ہوتی، غلطی ہوتی، پھر آپ سوری کرنے جاتے ہیں تو پائیں گے آپ انسان کو کیسا پاتے ہیں؟ کسی کا آپ نے دل دکھا دیا، پھر آپ کو خیال ہے اوہ میں نے اچھا نہیں کیا، آپ کہتے سوری مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کا دل دکھا دیا تھا. پہلے تو آپ کو خود ہی حوصلہ نہیں ہوگا کہ جا کے معافی مانگو، اور اگر آپ نے
دل کڑا کر کے چلے ہی گئے تو دوسرا منہ پھیر لے گا، وہ بات بھی نہیں کر، 2 باتیں اور سنا دیں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ بندے کے پلٹنے سے انتہا درجے میں خوش ہوتے. اور وہ اونٹنی والی کہانی یاد ہوگی سب کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی تھی کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتے. نہیں پھر بھی مانگ لینی چاہیے، کوئی نہیں کتنا کہ زیادہ کرے گا، حد سے حد کیا کرے گا، کیونکہ الٹا بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کا دل نرم بھی ہو سکتا ہے، اور اگر ابھی کے لیے نہیں تو آئندہ کے لیے ہو سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے دل سے بوجھ اتر جاتا ہے جب آپ کسی سے معافی مانگ لیں. ایسا قرار آئے گا نا آپ کو، تو وہ خود ایک ریوارڈ ہے. انہی والا واقعہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے توبہ کرنے پر کتنی خوشی ہوتی ہے. ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی سفر پر روانہ ہو، اونٹنی پر اپنا سارا ساز و سامان رکھے، کیونکہ اس زمانے میں اونٹوں پر سفر ہوتا تھا، طویل سفر خصوصاً، اور پھر راستے میں کہیں اترے، قیام کرے ریسٹ کرنے کے لیے، اور اسے نیند آ جائے سفر کی تھکاوٹ سے. جب وہ سو کر اٹھے تو دیکھے کہ اونٹنی سب کچھ لے کے گم ہو گئی. کہ اب اس دور کا سفر کیسا ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی کھانے کی چیز نہیں، کوئی پینے کی چیز نہیں، جو کچھ ہے زیادہ راہ آپ کے ساتھ ہی ہوتا تھا. اب تک بھی پاکستان میں جب لوگ سفر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کھانا وانا پکا کے ساتھ رکھ لیتے ہیں کیونکہ پتہ راستے میں نہیں ہوئے. یہاں بھی جن لوگوں کو حلال حرام کی فکر ہوتی ہے، لمبے سفر پر نکلتے تو زیادہ راہ ساتھ لے کے نکلتے ہیں، اور اگر کچھ کمی ہو بھی جائے تو کہیں نہ کہیں سے دودھ پانی مل ہی جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے. اس زمانے میں صحرائی سفر میں تو ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اب بندہ مارا پھرے اور اس کو کہیں سے کوئی امید نظر نہ آئے اور مایوس ہو کر جا کر پھر لیٹ جائے کہ اب میرے لیے سوائے موت کے اور کچھ بھی نہیں، کہ اچانک اس کی اونٹنی سامنے آ جائے اور بندہ خوشی میں پکار اٹھے کہ یا اللہ میں تیرا رب، تو میرا بندہ، نہیں تو نے میری مدد کی. یعنی کہ خوشی سے دیوانہ ہو جاتا ہے نا انسان، کیونکہ اس کی زندگی کا سارا سامان اس پر. کوئی بھی ایسی چیز، اب دیکھیے کہ کچھ کھو جائے تو کیسی بے چینی لگتی، اور کھوئی ہوئی کوئی عزیز ترین چیز مل جائے تو کیسی خوشی ہوتی ہے. تو بالکل اسی طرح اس بندے کو جتنی خوشی ہوئی اس اونٹنی ملنے سے، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی جب بندہ غلطی کرنے کے بعد واپس پلٹتا ہے اللہ کی طرف. گویا غلطی ہونا تو انسان ہے، ہوگی ضرور، لیکن معافی مانگنا انسان کو پہلے سے بھی زیادہ اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے. یعنی گناہ کا سرزد ہونا بعید از امکان نہیں، ہوگا ہی. لیکن جب انسان نادانی کر بیٹھے، بھول چوک ہو جائے تو اصرار نہ کرے، اسے چھپائے نہیں، اس کو اعتراف کرے اور اس پر استغفار کرے. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا، دوسرا رویہ، جو کوئی گناہ کمائے. کسب کیا ہوتا ہے؟ کمائی کرنا. جو گناہ کمائے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، وہ کماتا ہے اپنے ہی خلاف. جو غلطی کرتا ہے وہ غلطی اسی کے خلاف جاتی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ بہت علم والا، بہت حکمت والا. یعنی انسان کا گناہ اس کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے. اسمن جو ہے یہ کیا ہے؟ اسم ہے یا فعل؟ اسمن کیا ہے؟ اسم ہے، فعل تو نہیں نا. کیا معنی ہے؟ گناہ. اسم کون سا اسم ہے؟ معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ نکرہ ہے. ٹھیک ہے. نکرہ جو ہے اس میں کیا کیا معنی پائے جاتے ہیں؟ کوئی بھی گناہ، کوئی کا معنی کوئی بھی، یعنی عام کسی بھی قسم کا گناہ. ٹھیک ہے، کسی بھی قسم کا کوئی گناہ کرے، یعنی کسی خاص گناہ کی طرف اشارہ نہیں. اگر ال ہوتا تو خاص ہو جاتا. اب یہاں پر پچھلی وہ خیانت اور انہی چیزوں سے متعلق نہیں، یا جنرل بات کی جا رہی، عمومی بات ہے کہ جو بھی کوئی غلط کام کرتا ہے اس کا نقصان خود اسی کو پہنچتا ہے، اس کا بوجھ اسی کے اوپر لادا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے سورۃ الانعام آیت 164 میں آتا ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا، جس نے برا کیا اس کی برائی اسی کے سار آئی، اسی کے اوپر گئی. یعنی کسی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں تو دراصل وہ کسی پر نہیں ہے، خود اپنے اوپر ہے. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی خطا کمائے، او اسمن، یا گناہ. اب آپ دیکھیے پھر تکرار ہے، پیچھے کیا مَن يَكْسِبْ اسمن، یہاں کیا فرمایا؟ پہلے خطیہ آیا پھر گناہ آیا. وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً او اسمن. خطیہ کیا ہوتی ہے؟
خطا. خطا کیا ہوتی ہے؟ بلا قصد، بلا ارادہ. اور اسم کیا ہے؟ جان بوجھ کر. اب یہ فرق کر دیا گیا. جو غلطی کرے بلا ارادہ کرے یا پھر کیسے کرے؟ جان بوجھ کے کرے. آثمہ کون سی اونٹنی ہوتی ہے؟ جو تیز چل سکتی ہے، جان بوجھ کے آہستہ چلتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کتنا پرفیکٹلی خطیہ اور اسم کو آمنے سامنے لایا گیا. خطیہ بلا ارادہ، وہ اچانک ہو گیا، اور اسمن جان بوجھ کے کیا. یعنی وہ دوسرا کام بھی کر سکتا تھا لیکن اس نے درست کرنے کی بجائے غلط کیا خود غلط. ثم یرمی بہ بریئا، پھر اس کو پھینک دیا، تھوپ دیا کسی بے گناہ پر. بری یہاں کیا معنی میں رکھتا ہے؟ بے گناہ، بے تعلق، یعنی جس کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. جیسے اس واقعے میں کیا ہوا، اس یہودی بیچارے کا کوئی تعلق نہیں تھا اس گناہ سے، اس چوری سے، لیکن جا کے اس کے اوپر الزام تھوپ دیا. تو کہا جو بھی غلطی کمائے گا یا گناہ کرے گا پھر اس کو کسی بے گناہ پہ جا تھوپے گا. یرمی کا لفظ کس سے نکلا ہے؟ رمی سے. رمی کرنا کیا ہوتا ہے؟ کیا پھینکنا؟ پتھر وغیرہ پھینکنا. وہ جو رمی جمار کرتے نا آپ حج کے موقع پر، تو بیسیکلی پتھر پھینکنے، تیر پھینکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ذرا امیجن کیجئے کسی پہ تیر پھینکنا، پتھر پھینکنا کیا؟ کسی کو تانا دینا، کسی کو بلیم کرنا، کسی اور پہ ڈال دینا. جو غلطی خود کرے، گناہ خود کرے. اب دونوں چیزیں ہیں، چاہے بلا ارادہ کرے چاہے ارادے سے کرے، دونوں صورتوں میں ہو گئی غلطی. مثلا ہاتھ آپ کا لگا، گلاس نیچے گر کے ٹوٹ گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ آپ ہی سے غلطی ہوئی اور پاس کھڑا تھا چھوٹا بھائی. اب آپ کیا کریں کہ فوراً دیکھا آپ نے اس نے گلاس گرا دیا. ہم وہ کہے بیچارہ کہ میں نے نہیں گرایا. اب آپ زیادہ بول سکتے ہیں، آپ ثابت کر سکتے ہیں کسی نے گرایا، یہ قریب تھا، دیکھو میں تو دور، کوئی بھی وجہ بتا کے. جیسے سورۃ یوسف میں آپ دیکھیں، اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی. اچانک اس کا شوہر آ گیا اوپر سے، الٹ گئی، بالکل پلٹ گئی. کہا دیکھا تم نے اس شخص کو جو اپنے مالک کے ساتھ یوں خیانت کرتا ہے. اب یوسف علیہ السلام حیران پریشان کہ خود ہی غلط کام کی دعوت دینے والی اور وہ آگے سے انکار کرنے والے، اور پھر الزام بھی انہی پہ دینا. اور ہم روزمرہ زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض اوقات بغیر ارادے کے ہوتی ہیں. یعنی آپ کا ارادہ نہیں تھا کوئی غلطی کرنے کا، ہو گیا، اب آپ کر چکے تو اب آپ ڈر گئے. ہم جو ہی ڈرے تو اب آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے، اپنے ذمے نہیں لے سکتے، آپ فوراً کرتے ہیں کسی اور کو پھینک دیں، کسی اور پہ ڈال دیں. تو یہاں کیا فرمایا کہ جس نے کوئی غلطی کی یا گناہ کیا پھر اسے کسی بے گناہ کے سر تھوپ دیا، فقد احتمل بہتانا واثما مبینا، اس نے اٹھایا، احتمل بوجھ لادا، کس کا؟ بہتان والے گناہ کا بھی، یعنی اس نے بہتان کا ارتکاب بھی کیا، وہ اثمن اور گناہ کا، اور صرف گناہ نہیں ہے، مبینہ کھلم کھلا، بین واضح، یعنی جس کے گناہ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں. ایسا کرنا یعنی خود غلط کر کے دوسرے پر الزام دینا، دوسرے کو ذمہ دار قرار دینا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ کچھ تو بڑی بڑی واقعی غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ ایسی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو انسان بلا ارادہ دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتا ہے. اب بس عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کام خراب ہوتا ہے تو لوگ رسپانسبلٹی نہیں قبول کرتے، ہمیشہ کیا تلاش کرتے ہیں؟ کوئی دوسرا تلاش کرتے ہیں جس کو رسپانسبل قرار دیا جائے، کسی اور کے ذمہ ڈالتے ہیں، اس نے کیا یا اس نے کیا ہوگا یا میں کیسے کر سکتا ہوں. کوئی بھی ایسا جملہ جس سے انسان خود کو بچانے کی کوشش کرے. یعنی بعض اوقات انسان کی اپنی غلطی ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اسے کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ خود نہیں قبول کرتا، وہ کیا کہتا ہے دوسرا ظالم ہے. عموماً جب لوگوں کے بیچ میں لڑائی ہوتی ہے تو ہر ایک کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو بلیم کرتا ہے، اس کا قصور ہے، وہ کہتا ہے اس کا قصور ہے، وہ کہتا ہے اس کا قصور ہے. اس سے کبھی بھی لڑائی ختم نہیں ہو سکتی، کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی. ایسے میں اگر انسان یہ یاد رکھے کہ اپنا جرم دوسرے کے سر ڈالنے سے جرم میں ہی اضافہ ہوتا ہے، جرم کا وزن اور بڑھ جاتا ہے. یعنی پہلے اگر وہ ایک جرم تھا، دیکھیں نا، پہلے اگر وہ اسمن تھا تو اب کیا ہوا؟ بہتانن بھی اور اسمن مبینہ بھی ہو گیا. جب تک اس نے مثلاً غلطی کی تو وہ کیا تھی؟ ایک غلطی تھی، یا تو خطیہ تھی یا پھر اسمن تھی. آسان طریقہ کیا تھا کہ اس کو ہی دھو دیتا، معافی مانگ لیتا، چھوڑ دیتا. نہیں کیا تو اب کیا ہوا؟ اب وہ ڈبل ہو گیا، بہتان بھی ہو گیا اور اسم مبینہ بھی ہو گیا.
گناہ کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. اور ایسا کرنا کس کے لیے نقصان دہ؟ خود انسان کے لیے. میں سمجھتی ہوں کہ دین پر عمل کرنے کے لیے سب سے زیادہ سچا ہونے کی ضرورت ہے. سچائی. اور سچائی کیا ہے؟ صدق کیا ہے؟ کسی بھی چیز کو اس کے اصل واقع یا حقیقت کے مطابق دیکھنا. اور جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو حقیقت کے خلاف دیکھنا یا بتانا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر، اللہ کی خاص رحمت نہ ہوتی آپ پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت. آپ سے مراد کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا. ہے میم میم، ہم ہوتا ہے ارادہ. کسی ارادے کو کچھ دیر کے لیے دل میں رکھنا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے غور و فکر کرنا. یعنی ایک ہوتا نا ارادہ اور ایک ہوتا ہم کیا ہے؟ فوری ارادہ نہیں، بلکہ ارادہ ہے مگر دل میں رکھا ہوا ہے. دل میں رکھ کے غور ہو رہا ہے کہ اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے. لہمت، البتہ ارادہ کر لیا تھا. طائفتن، ایک گروہ نے. کس گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ بنو ظفر کی طرف. منہم، ان میں سے. یعنی ان میں سے بھی وہ سارے نہیں بلکہ پھر کچھ اور لوگ تھے. یعنی پھر خاص گروہ تھا. ہر قوم میں کچھ سرکردہ لوگ ہوتے ہیں. یعنی کچھ لوگ تو بالکل برائے نام ہی شامل ہوتے ہیں کسی چیز میں، اور کچھ لوگ کرتا درتا ہوتے ہیں. تو اس لیے منہم کا لفظ آیا. ایدلوکا، کہ وہ آپ کو بھٹکا دے، مس لیڈ کرے. وما یدلون، اور نہیں وہ بھٹکا سکتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو ہی. وما یضرونک من شیء، اور وہ نہیں نقصان دے سکتے آپ کو کچھ بھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غلط کام خود کرنے والے کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. دوسرے کو اگر وقتی طور پر کوئی تکلیف ہو بھی تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت، اور نازل کی اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت. ابتدا میں بھی کیا کہا تھا؟ انا انزلنا علیک الکتاب، اور اختتام پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی. کتاب سے مراد قرآن. قرآن کو کتاب کیوں کہا؟ اتری تو نہیں تھی لکھی. اب میں دیکھتی ہوں نا آپ کا ٹیسٹ لے کے کیا پڑھا آپ نے. قرآن کو کتاب کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور اتری کتاب کی شکل میں نہیں ہے. اتری کیسے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء کی ہے، القاء کی گئی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو ویسے صحیح طور پر علوم القرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو جلد پڑھ لینا چاہیے تاکہ آپ کو یہ قرآن اور گہرائی میں سمجھ آ سکے. جو آپ پڑھتے رہتے ہیں اس کو صحیح طور پہ پڑھنا. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اتاری اللہ نے آپ پر کتاب، والحکمت، اور حکمت. حکمت سے مراد عام طور پر کیا لیا جاتا ہے؟ آپ کی سنت. ٹھیک ہے، معنی درست ہے. لیکن حکمت سے مراد اسرار شریعت بھی ہیں. کتاب سے مراد احکام اور حکمت سے مراد حکمتیں، یعنی ان احکام کی حکمتیں، تشریح، اسرار، مقاصد. وعلمک، اور سکھایا آپ کو، تعلیم دی آپ کو، ما لم تکن تعلم، جو آپ جانتے نہ تھے. آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے. مثلا سورۃ شورى آیت 52 میں آتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. ہم نے آپ کی طرف روح نازل کی، یعنی وحی نازل کی. آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہوتی ہے، نہ آپ کو پتا تھا ایمان کیا ہوتا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اسی طرح سورۃ یوسف آیت 3 میں آتا ہے نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس قرآن کے آنے سے پہلے تو آپ غافلین میں سے تھے. آپ کو تو نہیں پتا تھا یہ سب کیا ہے، کچھ خبر نہیں تھی آپ کو کہ اللہ آپ کو نبی چننے والا ہے. تو نبی بنا کر اللہ نے آپ کو علم دیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے علم کی فضیلت پتہ چلتی کہ نہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد کیا دیا گیا تھا؟ کوئی ذکر نہیں ملتا کھانا دیا گیا تھا، کچھ تو دیا ہی ہوگا، لیکن کیا دیا گیا؟ علم دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنانے کے بعد کیا دیا گیا؟ علم دیا گیا. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بنی آدم کو، انسان کو
اللہ نے جو سب سے بڑا انعام دیا ہے وہ اسلام کے بعد علم ہے. سب سے بڑی دولت علم ہے، جس کا لینا سب سے مشکل کام ہے، جس میں بہت محنت لگتی، جس کو خود ہی کرنا پڑتا ہے. مثلا دولت تو کوئی کما کے آپ کو دے سکتا ہے، آپ کے شوہر کمائے آپ کو لا کے دے دیں، آپ بھی مالک ہو سکتے ہیں. لیکن علم میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے شوہر پڑھیں اور آپ کو بھی دے دیں، یا آپ پڑھیں اور آپ اپنے بچوں کو پڑھ کے دے دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اس میں کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا. یہ کیسے کرنا پڑے گا؟ خود. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. یہ آپ دیکھیں کہ کئی چیزوں میں کمپیرزن کر کے کہ علم کے برابر کوئی اور چیز نہیں، کوئی اور چیز نہیں. اور اس کا حصول بھی خود کرنا پڑتا، اور اس کے لیے محنت کرنا، جان لڑانا، خون پسینہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اس میں اضافے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تاکید کی گئی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، آپ کہتے رہیے کہ اے میرے رب میرے علم میں اور اضافہ فرما، زیادہ دے مجھے علم، بڑھا مجھ کو علم میں. یہ لفظی معنی نا، زدنی، زیادہ کر مجھ کو علم میں. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر علم کی طلب نہیں رہی، کیونکہ علم طلب کے بغیر نہیں آتا. ایک اور بڑی مشکل، یعنی مال و دولت طلب کے بغیر بھی آپ کو مل سکتی ہے. مثلا آپ کے دل میں کوئی حسرت لالچ نہیں تھی، آپ کو کہیں سے وراثت میں مل گیا، کوئی تحفہ مل گیا، کوئی ہبہ کسی نے کر دیا، مل گیا. لیکن علم جب تک آپ طلب نہ کریں، آپ نہ چاہیں، کوئی نہیں آپ کو دے سکتا، کوئی زبردستی آپ کو نہیں سنا سکتا. اس لیے بھی یہ افضل ہے کہ یہ خود انسان کو اپنی ذاتی طلب، ذاتی محنت اور ذاتی کوشش سے لینا پڑتا ہے. اور اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اگر آپ پڑھیں گے نہیں تو یہ آپ کو نہیں آئے گا، اگر آپ اس کو نہیں لیں گے تو یہ نہیں ملے گا. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نام لکھوا کے پھر چاہے آئیں یا نہ آئیں، پھر چاہے چھٹیاں کریں تو ہم سیکھ جائیں گے. یہ خوش فہمی ہے، خام خیالی ہے. ایسے نہیں آتا. جب تک کہ آپ واقعی اس میں کام نہ کریں اور ریگولر کام نہ کریں، کچھ نہ کچھ اپنا تعلق باندھے رکھیں سیکھنے سے. کیونکہ آؤٹ آف پریکٹس آپ ہو جائیں تو آپ کو پھر بھولنے لگتے ہیں. نہیں، جتنے آتا ہے ویسے ہی جاتا بھی ہے. قرآن پاک کے بارے میں تو خاص طور پر کہا گیا کہ جیسے اونٹ کی رسی چھوڑ دو وہ گیا غائب، اگر علم کو بھی آپ چھوڑ دو نکل جائے گا، سب چلا جائے گا، آپ کے پاس نہیں رہے. مال تو ایک دفعہ لا کے ڈال دو تو بس پھر پڑا رہے گا، کچھ نہیں کہے گا آپ کو، لیکن علم نہیں رہے گا. تو یہاں پر آپ دیکھیے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھایا آپ کو جو آپ نہیں جانتے تھے. اور اگر اس خاص کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بات سجھا دی، یعنی جو فیصلہ کرنے سے پہلے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ آپ کو ایسے نازک موقعوں پہ محفوظ رکھتا ہے. اور ویسے بھی یہاں فضل کس کو کہا جا رہا ہے؟ علم کو، حکمت کو، کتاب کو. پھر آپ دیکھیے کہ علوم تو بہت سے ہیں، آپ کچھ بھی سیکھیں، لیکن اس میں کتاب اور حکمت کا علم افضل العلوم ہے. اس کو فضل اللہ کہا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور تو کوئی علم نہیں تھا، آپ کے پاس تو پیورلی یہی علم تھا. تو اس لیے اسی علم کو کیا کہا گیا؟ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، عظیم فضل ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم، نہیں کوئی بھلائی ان کی بہت سی سرگوشیوں میں. کن سرگوشیوں کی طرف اشارہ ہے؟ جو وہ کر رہے تھے. کب کر رہے تھے؟ رات کے وقت کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ چھپ چھپ کر. اشارہ تو ان کی اس حرکت کی طرف ہے، لیکن اس کو جنرلی بھی آپ دیکھیں گے کہ عام لوگوں کی چپکے چپکے کی ہوئی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، بھلائی کم ہی ہوتی ہے. اور سرگوشی کرنا بذات خود کوئی بہت پسندیدہ فعل بھی نہیں ہے. یعنی وسپر کرنا جو ہے ایٹیکیٹس اور مینرز کے خلاف بھی ہے. انسان کو صریح ہونا چاہیے، بین ہونا چاہیے. تو لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی سرگوشیوں میں سے بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی. اور نجوا کا روٹ کیا ہے؟ نون جیم واو. اور نجوا کہتے ہیں سرگوشی کو. اور سرگوشی کیا ہوتی ہے؟ رازداری کے انداز میں باتیں کرنا. اگر بذات خود یہ کوئی مینرفل چیز نہیں، لیکن اگر اچھی بات ہے تو سرگوشی اچھی ہے، اور اگر بری بات ہے تو سرگوشی بری ہے. اٹ سیلف سرگوشی کوئی چیز نہیں، لیکن جس مقصد کے لیے استعمال کی جائے وہ ویسی ہو جاتا ہے. فرمایا کہ بہت سی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی کی بات نہیں. ہاں، کون سی سرگوشی اچھی ہے؟ الا مگر من امرا، جو حکم دے. امرا یہاں حکم بھی ہے اور مشورہ بھی. ٹھیک ہے، جو مشورہ دے، کیونکہ سرگوشیوں میں عموماً مشورے دے سکتے ہیں نا.
یہ کر لو وہ کر لو چپکے چپکے. کس چیز کا؟ بصدقۃ، صدقہ کرنے. صدقے کو سرگوشی میں کرنا کیوں پسندیدہ ہے؟ صدقے کا حکم یا صدقے کے لیے کسی کو کہنا، اس کو چپکے چپکے کہنا کیوں پسندیدہ ہے؟ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. چھپا کے دو، چپکے سے دو تو وہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کیوں؟ تاکہ لینے والے کی عزت محفوظ ہو. تو الا من امر بصدقۃ او معروف، یا نیکی کا حکم یعنی امر بالمعروف، یعنی امر بالمعروف کو بھی خاموشی سے ہونا چاہیے. کیوں؟ مثلا اگر آپ کسی میں غلطی دیکھتے ہیں تو کیسے کرنا چاہیے اصلاح؟ بہت علل اعلان نہیں، خصوصاً اگر کسی کی ذاتی کوئی غلطی ہے تو کیا کرے انسان؟ چپکے چپکے اس کو سمجھائے. ٹھیک ہے. او اصلاح بین الناس، یا اصلاح کرے لوگوں کے درمیان، لوگوں کی اصلاح کا کام کرے. لوگوں کی اصلاح کا کام مثلا لوگوں کے درمیان اصلاح، اور اصلاح بمانا صلح ہے. ٹھیک ہے. یعنی لوگوں کے درمیان صلح کرائے. لوگوں کے تعلقات اگر خراب ہوں تو کیا کرے؟ ان کے تعلقات کو باہم درست کرے، تعلقات کے بگاڑ کو صحیح کرے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو کوئی کرے گا یہ کیا؟ ایسی سرگوشی کس لیے کرے گا؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی چاہنے کے لیے. فسوف، تو ان قریب، نؤتیہ، ہم دیں گے اس کو. کیا دیں گے؟ اجرن عظیما، بہت بڑا اجر. تو اس آیت سے بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ سرگوشی جو ہے بذات خود وہ بہت اچھی چیز نہیں، الا یہ کہ وہ اچھے کام کے لیے ہو. کیوں پسند نہیں کیا گیا سرگوشیاں کرنے کو؟ وجہ کیا ہے؟ چپکے چپکے کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا کیوں نہیں اتنا اچھا؟ اور خصوصاً مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو لوگ چپکے چپکے بات کر رہے ہیں. عموماً سرگوشی سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. دوسرے لوگ کیا سمجھتے یہ ضرور میری بات ہے، چاہے ان کی ہو یا نہ ہو، ان کے دل میں غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے. لیکن صدقے کی بات جو ہے وہ چپکے چپکے کی جا سکتی ہے. اور پھر اس کے بعد نیکی کے حکم. معروف کیا چیز ہوتی ہے؟ ما یتعارف الناس، جو جانی پہچانی بات ہوتی ہے. مثلا احسان کی بات، نیکی کی بات، تقوی کی بات، خیر کی بات، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات. اور اصلاح بین الناس جو ہے لوگوں کے تعلقات کی اچھائی، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سب میں افضل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آپ ضرور ہمیں بتائیے. کیا چیز جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقے سے افضل؟ آپ نے فرمایا وہ اصلاح ذات البین، لوگوں کے درمیان صلح کرانا، لوگوں کے تعلقات اچھے کروانا. پھر فرمایا اور فساد ذات البین، لوگوں کا درمیان جو فساد اور جھگڑا ہے، ہی الحالقہ، یہ تو سر مونڈ دینے والی ہے. حلق کس کو کہتے ہیں؟ حلق، سر کے بال مونڈ دینا، اس طرح پھیرنا. فرمایا یہ جھگڑا سر کو نہیں، انسان کے دین کو مونڈ دیتا ہے. دین کا ایسے صفایا کرتا ہے جیسے سر پہ اس طرح پھیرا جائے تو سر کی صفائی ہوتی ہے، ایسے دین چٹ ہو جاتا ہے. تعلقات کا بگاڑ دین کی صفائی کر دیتا ہے. کیسے؟ کیونکہ ایک کچھ کرتا ہے، دوسرا اس کا جواب دیتا ہے، اور پھر وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک اس پہ الزام لگاتا ہے، دوسرا اس کی صفائی پیش کرتا ہے، تیسرا پھر پہلا جو ہے وہ کچھ اور بات کرتا ہے. اب اس جھگڑے میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، بعضوں کا زبان سے غلط باتیں نکلتی ہیں، بعضوں کا دوسروں پہ الزام، اسم مبینہ، اور بہت سی چیزیں شامل ہو جاتی. اب آپ دیکھیں اس خاص واقعے میں بھی اگر غور کیا جائے تو وہ جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس سے کتنے لوگ اس میں انوالو ہو گئے تھے. اس جھگڑے کو بھی اگر سامنے مثال کے طور پہ رکھے، کہاں کہاں تک اس کا اثر پڑا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی. انسان اپنے مقصد سے، مشن سے ہٹ جاتا ہے اگر وہ جھگڑوں میں پڑ جائے. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے تمام امور سے بچا جائے کہ جس سے جھگڑے جنم لیں. آپ نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان صلح کے لیے اچھی بات پھیلاتا ہے، یعنی دوسرے کی برائیاں بیان کرنے کے بجائے اس کی طرف سے اچھی بات کرتا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشیاں کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، تو تم گناہ اور زیادتی کے کاموں میں سرگوشی نہ کرو، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کے کام کی سرگوشی نہ کرو، وتناجوا بالبر والتقوی، نیکی اور تقوی کے کاموں میں سرگوشی کر سکتے ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون،
اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے. سورۃ المجادلہ آیت 9 اور 10 میں فرمایا انما النجوى من الشیطان، بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ لیحزن الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کو غمگین کرے. یعنی انسان کا دل بھی دکھتا ہے نا کہ اس نے مجھے آؤٹ کر دیا اور خود دوسرے کے ساتھ چپ کے راز شیئر کر رہا ہے. ولیس بضارہم شیئا، حالانکہ ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں دے سکتی. ایسے موقع پر اگر کوئی آپ کے خلاف سرگوشی کر بھی رہا ہو، اول تو یہ کہ یقین نہیں، اور اگر یقین ہو بھی جائے تو انسان کو کیا سوچنا چاہیے؟ کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا الا باذن اللہ، سوائے اللہ کے اذن کے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،